الأمين وعلى آله أجمعين. أما بعد، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق علیہ۔ یہ روایت بھی صفت الصلاح، نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ، نماز میں کیا چیز پڑھی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور و معروف صحابی رسول، جلیل القدر صحابی، اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص اور پہلے خلیفہ، ان کا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، پورے اسلام کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں: علمنی دعاء، مجھے کوئی دعا سکھائیے، ادعو بھی، جس سے میں دعا کروں، فی صلاتی، اپنی نماز میں، ایسی دعا سکھائیے جس دعا سے میں اپنی نماز میں دعا کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: اللہ کے رسول، مجھے ایسی دعا سکھائیے جس دعا کو میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ قال، آپ نے فرمایا: قل، یہ بات کہو، یعنی یہ دعا پڑھو: اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، ظلمت نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تو ہی صرف اور صرف بخشنے والا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنی جانب سے مغفرت عطا فرما، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں صفت الصلاح کے اندر ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کے بعد چار کلمات سے پناہ طلب کرتے، اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ تو باب سے تعلق اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز میں یا نماز کے اخیر میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ باب سے تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کتنا بڑا اونچا مقام رکھ لے، اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو انہیں علم کے تعلق سے اہل علم سے معلوم کر لینا چاہیے، پوچھنا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ عمر کتنی ہی بڑی ہو جائے، انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، مقام و مرتبے میں، جاہ و جلال میں، عہدے میں، ہر چیز کے اندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر 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 ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے تو بہرحال ہمیں علم سیکھنا ہے تو ضرور ہم علم سیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سیکھنے میں حیا کو مانے نہیں رکھا ہے۔ حضرت عمر، یہ بات کہاں سے ہمیں معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے علمنی سے معلوم ہوا۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، تقریباً آگے پیچھے ایک دو سال کے فرق کے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اللہ کے نبی کے ساتھ لمبے عرصے تک نبوت کے بعد رہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، یا ہمیں بھی دعاؤں کے بارے میں علم نہ ہو، یا دین کے مسائل کے سلسلے میں معلوم نہ ہو، تو ہمیں بھی اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ جن سے ہم پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں اور ہمارے نام اعمال
میں نیکیاں بڑھیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو بھی کام کریں گے وہ بالکل صحیح صحیح کریں گے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت ابو بکر سے یہ بات کہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے۔ تشہد اخیر میں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد اور چار کلیموں سے پناہ طلب کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دعا کا پڑھنا کیا ہے؟ نماز میں مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے شاگردوں کو پیاسا نہیں چھوڑا۔ جب جب جس صحابی نے جب بھی کسی بھی مقصد سے کوئی بھی بات پوچھی، کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی بخش جواب دیا، اور سکون اور اطمینان ان کو عطا کر دیا، تاکہ وہ اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں، ہر معاملات میں سکون اور اطمینان حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح صحیح جواب اور اطمینان بخش جواب دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیا، اور بہترین جواب دیا، اس سے ان کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو یہ تین مسائل اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے حالات کے بارے میں ہمیں جو علم ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، اور اسی طریقے سے سب سے بڑا اونچا مقام ان کا، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، صحابی رسول ہیں مردوں میں۔ چنانچہ ان کے پیدائش اور وفات کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ 573 میں 573 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد، گویا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے۔ تو مکہ مکرمہ تہامہ نامی جگہ کے اندر 573 میں پیدا ہوئے، اور وفات یوم الاثنین یعنی دوشنبہ یعنی پیر کے دن 13 ہجری کے اندر وفات پائی۔ 22 جمادی الاخری پیر کے دن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں۔ 22 اگست تھی 634 ان کا انتقال ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر تھا، اور ان کی والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ اور ان کے بھائیوں میں اور بہنوں میں جن لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، ان کے بہنوں میں قریبہ بنت ابو قحافہ، ام عامر بنت ابی قحافہ، اور ان کی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزا، ام رومان بنت عامر، اور اسی طریقے سے ان کی اولاد میں ان کے بیٹوں میں جن کا نام آتا ہے عبد الرحمن، عبداللہ، محمد، اسی طریقے سے اسماء، عائشہ، ام کلثوم، یہ سب ان کے بیٹوں اور بیٹیوں میں ان کے نام آتے ہیں۔ بھائیوں میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بھائی بہنوں میں ان کا نام آتا ہے قریبہ بن ابی قحافہ، اور ام عامر بن ابی قحافہ، اور ام فروہ بنت ابی قحافہ، یہ ان کے بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عثمان بن عامر، ابو بکر عثمان عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہ ان کا نام ہے، ابو قحافہ ان کے والد گرامی کا نام ہے۔ اور ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 573 یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور مزید ان کی تفصیل کے سلسلے میں ہم بہت ساری ان کے تعلق سے لکھی جانے والی، ان کی زندگی کے تعلق سے لکھی جانے والی کتابوں میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر خلاصے کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ چند کلمات آپ لوگ یاد رکھیں، یہی کافی ہوں گا۔ تو آج کے اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طریقے سے حضرت جبریل، حضرت ابوبکر نے وقت گزارا، اور آپ کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے قربانیاں دی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں نے ابو بکر صدیق کا قرض نہیں چکایا، ان کا ابھی تک میں نے حساب نہیں چکایا، باقی سب لوگوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں انسان احسان فراموشی نہیں کرتا، کسی بھی احسان کرنے والوں کا احسان بھولتا نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے خاطر جتنی قربانیاں دی، اور اللہ کے رسول کے خاطر وہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب چیزوں کو یاد رکھا، اور آپ نے کبھی ان کے احسان کو اسلام کے خاطر فراموش نہیں کیا، کیونکہ اس وقت جب کہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایک ابو بکر مردوں میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے، اس سے بڑی ہمارے لیے، ان کے لیے کوئی بھی خوشی کی بات نہیں تھی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ایک دین سے دوسری دین کی طرف پلٹ کر کے جائیں، اور ایسی صورت میں ساری چیزوں کو، دین کو اور سارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر کے ایک نئے دین میں چلا جائے، اور پھر جو ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے، تکالیف برداشت کرنا پڑے۔ یہ سب چیزوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے خاطر برداشت کیا، لیکن کبھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے، اور جنت میں بھی ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے کہا کہ وہ شخص ہوں گے کہ جن کو جنت کے ساتوں دروازوں، آٹھوں دروازوں سے، جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائیے، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائیے۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا حال مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آگے کی حدیث بتائیں۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه۔ صفت الصلاح کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد کون کون سی دعا پڑھتے تھے، کون کون سے اذکار کرتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہا کرتے تھے، فی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو صفت الصلاح کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان دعاؤں پر اگر ہم غور کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہم، یہ دعا اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تو جس کو دینے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کو تو روک لے، جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، بعد نماز ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں سکون رہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دینے والا بھی اللہ، لینے والا اور چھیننے والا بھی اللہ۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔
تو یہ دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر خلاصے کے طور پر آپ ذہن نشی کر لیں کہ ان کی پیدائش 600 عیسوی میں طائف میں ہوئی، اور وفات 670 عیسوی 50 ہجری میں کوفہ کے اندر ہوئی۔ اور ان کا لقب ابو عیسیٰ یا ابو عبداللہ تھا۔ اور ان کی اولاد میں عروہ ابن مغیرہ اور مطرف بن مغیرہ، حمزہ بن مغیرہ، یہ لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے بیعت رضوان میں شرکت فرمائی تھی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ شریک رہے ہیں، وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں، اس سلسلے میں زیادہ تر حدیثیں ان کے بارے میں نہیں، البتہ یہ کہ قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، بس ان سے کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو خاص کر کے یہاں پر موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگا، تو اس موقع پر جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جو ان کی وفات کا دن تھا، وہ روایت بھی بیان کرنے والے یہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک شمس و قمر یعنی سورج اور چاند کو جو کسوف اور خسوف کا جو مسئلہ ہے، جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی بات آتی ہے، تو وہ روایت کرنے والے بھی راوی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی وفات کوفہ میں ہوئی، کوفہ کے اندر 70 سال کی ان کی جب عمر تھی، 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہیں کوفہ کے اندر۔ یہ صحابی رسول ایسے ہیں جنہوں نے خندق کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ خندق کے موقع پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور کبار صحابہ میں سے بڑے صحابہ میں سے تھے۔ اور ثقیف بنو جو طائف کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے 500 یا 600 ہجری میں پیدائش ہوئی اور آنکھ کھلی، اور اس کے بعد زندگی گزارتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 ہجری کے بعد یعنی خندق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر کے مختلف غزوات میں آپ شریک رہیں۔ تو اس حدیث کو امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاح کے اندر لا کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، چونکہ نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس باب میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے اس کی وضاحت یہاں پر کر دی جا رہی ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا پڑھنے کا عمل کنٹینیو تھا، کیونکہ کانا یقول بتاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل مسلسل تھا، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال، 2 سال نہیں پڑھا اللہ کے نبی نے، بلکہ پوری زندگی اللہ کے نبی نے یہ دعا فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا صلاۃ مکتوبہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہی ان کو پڑھتے تھے، البتہ نفل نمازوں کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید جو دعائیں ہیں یا مزید جو اذکار ہیں، وہ نفل یا سنت نمازوں کے بعد کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا صلاۃ مکتوبہ سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ سے لے کر کے من کل جد تک کی پوری دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں بھی اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی نماز کو صحیح کر لینا چاہیے، اور نماز کے اندر اور نماز کے بعد جو بھی دعائیں اور اذکار ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ جی، حدیث نمبر 34۔
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. صفت الصلاح کے اندر اس حدیث کو امام حافظ ابن حجر اسقلانی لے کر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے نماز کے بعد. کون کون سی دعاؤں کا؟ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ بهن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے پناہ طلب کرتے تھے، ان ساری چیزوں سے پناہ طلب کرتے. کیا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ مجھے بخل سے بچا لے، بخیلی کنجوسی سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھ. یعنی ایک انسان جب تک دعا اور توفیق اللہ سے نہیں مانگے گا، بخالت اور کنجوسی اور بخل اس کے یہاں سے ختم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بخل اور کنجوسی سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے جبن سے بچا. جبن کہتے ہیں بزدلی سے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ لمبی عمر ہو، اور اتنی لمبی عمر کہ جس لمبی عمر کے اندر مجھے کچھ سجائی نہ دو اور سب کا میں محتاج بن جاؤں، لوگ پریشان میں پریشان، ایسی عمر سے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور فتنہ دنیا سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چار کلمات کے ذریعے سے، ان چار چیزوں سے اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو ایک تو باب سے حدیث کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے، اس لیے صفت الصلاح کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. تو یہ چار کلمات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتاتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چار چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان چار کلمات سے پناہ مانگنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، کبھی بزدلی ہیں، کبھی بخل ہے، بخالت اور کنجوسی ہے، کبھی دنیا کا فتنہ ہے، کبھی عذاب قبر کا فتنہ ہمیں درپیش ہے. ایسے موقع پر ہمارے سامنے اگر ذہن میں یہ سب باتیں آتی ہوں تو نمازوں کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرنے پر انشاءاللہ بہت حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد چونکہ یہ پڑھتے تھے تو ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو اور زندگی میں ان تمام چیزوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مسائل سے ہم لوگ نجات حاصل کر سکیں. یہ خلاصہ ہے آج کی حدیث کا. یہ تینوں حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی کا تذکرہ اور نماز کا ہی تذکرہ کیا گیا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پڑھتے تھے اور آپ کا کیا طریقہ رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، سنا، سمجھا اور اس کے بعد امت تک بحسن خوبی پہنچا دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو ہم تک پہنچ چکی ہیں ہمیں صحیح صحیح اس کو عمل میں لانا چاہیے اور اسی طریقے سے امت مسلمہ تک اسے کم حق کہو پہنچا دینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی خوشحال زندگی بن جائیں اور سنت رسول کے مطابق ہماری زندگی ہو جائیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ہم اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے
اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر خاکہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ اپنی حدیثوں کو روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کے بعد کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم دعا کو یہاں پر ذکر کرتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہو جانے دیجیے، اللہ عنہ کی سیرت مختصر آپ کے سامنے میں خاکہ بیان کرتا ہوا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کی کنیت ابو اسحاق ہیں، اور ان کی پیدائش 595 یا بعض لوگوں نے 599 599 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہیں، اور وفات ان کی 674 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوتی ہیں، 55 ہجری میں بقیع الغرقد کے اندر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام ابو وقاص مالک بن وہب ہے، اور ان کے سگے بھائیوں میں جن کا نام آتا ہے وہ ہیں عامر بن ابی وقاص، اور ان کی بیوی کا نام بنت شہاب بن عبداللہ، اور ان کے بچوں میں جو جن کا نام آتا ہے اسحاق الاکبر کے نام سے، اسی طرح سے عمر، محمد، عامر، اسحاق اصغر، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ وغیرہ، ان کے سب نام ان کے آتے ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں ام حکیم الکبریٰ، حفصہ، ام القاسم، ام کلثوم، ام عمران، اس طریقے سے نام آپ کو ان کی بیٹیوں میں نظر آئیں گے۔ ان کی وفات کے بارے میں نے بتایا کہ یہ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 55 ہجری میں وفات ہوتی ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کی حدیث کی تعداد کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر 15 حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی 15 حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر 15 حدیثیں ہیں، اور صرف صحیح بخاری کے اندر 5 حدیثیں، اور مسلم شریف کے اندر 18 حدیثیں اور بھی ہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر 170 170 حدیثیں مروی ہیں۔ تو مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ملیں گی۔ یہ کن کن لوگوں سے روایت کرتے ہیں؟ یعنی یہ ان کے استاد کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، ایسے ہی ان کے بیٹے عامر اور عمر وغیرہ وغیرہ کئی لوگ جو ہیں ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی پیدائش 599 یا 595 میں ہوئی، اور وفات 674 عیسوی میں ہوئی، اور مدینہ میں وفات اور مکہ میں پیدائش، اور زندگی کے انہوں نے کئی ایام اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرنے والے عظیم صحابی رسول ہیں، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جی، اس کے بعد حدیث نمبر 35 کیا ہے؟ جی ہاں، وعن ثعبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم۔ صفت الصلاح کے اندر امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر اس لیے آئے کیونکہ یہ بھی صلاۃ سے، نماز سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون کون سی دعا پڑھتے تھے اس کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته، جب اپنی نماز سے پھرتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھتے تھے۔ اس کے بعد مزید اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا، تو ہی سلامتی کو لوٹانے والا، تیری طرف سے سلامتی ہے، یا ذا الجلال والاکرام، تو بہت بابرکت ہے اور جلال و اکرام والا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کے فی الفور، یعنی اس کے فوراً بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، جبکہ ہم اس سے پہلے حدیث میں کیا پڑھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی ان دو دعاؤں کے بعد، یعنی استغفر اللہ اور اللہم انت السلام کے بعد، وہ ساری دعائیں، وہ سارے اذکار جو اس سے پہلے حدیثوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام اپنی نماز کے اختتام پر یا فوراً جیسے سلام پھیرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے آپ اپنے اذکار کو شروع کرتے، نماز کے بعد کے اذکار اسی سے شروع کیے جائیں، اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، اور جس طریقے سے آج کل ہمارے بھائیوں میں بہت سارے مسلمان بھائی اس طریقے سے کرتے ہیں، جو مساجد میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ سلام پھیرا، اس کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد سب لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ دعا کا یہ اختتام ہوتے ہی سب لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا اپنی اپنی سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آپ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نماز کے فوراً بعد دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اذکار کی پابندی کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھتے۔ اس کے علاوہ دوسری جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جو لوگ نئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سنت رسول سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جماعت کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرائی، ہاں دعا کر سکتے ہیں لیکن کب؟ ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد۔ ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا۔ ابو ثعبان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مختصر بات یہ یاد رکھیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کا نام ثعبان ہے، اور ان کی تاریخ وفات ہے 54 ہجری میں، اور ان کی پیدائش یمن میں ہوئی اور ان کی وفات سوریہ یعنی شام کے اندر، حمص جس کو جگہ حمص ہے شام کے اندر، وہاں پر یہ ان کی وفات ہوئی، اور ان کی زندگی میں مدینہ منورہ، حجاز، مکہ، سوریہ، فلسطین اور مصر وغیرہ علاقوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہے ہیں اور مسلسل وہاں پر اپنا وہ کرتے رہے۔ یہ ثعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے۔ مکہ و مدینہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 128 حدیثیں ان سے مروی ہیں، 128 حدیثیں ان سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ یہ صحابی رسول اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو یاد کر کے امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچاتے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بدعات اور خرافات سے بچنا ہے۔ بدعت یہ ہے
کہ اس ذکر کو جو حضرت ثعبان نے ذکر کیا، بیان کیا یہاں پر حدیث میں، اس کو چھوڑ کر کے ایک نئی چیز ایجاد کریں اور لوگ سوچیں کہ ہمیں فرض نماز کے بعد جو ہے دعا کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ کو اٹھا لینا چاہیے، یہ سراسر سنت رسول کے خلاف ہے۔ جی، تو یہ حدیث اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ چند باتیں آج کے درس کی تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔